عمل سے بھی نہیں بلکہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، جس کا جتنا زیادہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبتاً الفتاً عشقاً تعلق رہا، وہ اپنے ایمان میں اتنا ہی مضبوط رہا۔ تو ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعلین پاک کے تصدق سے ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع عطا فرما دے۔ آج ہم اس جمعے پر جو ہم حسب معمول جو گفتگو ہوگی وہ ہم قربانی کے لحاظ سے کریں گے، اور واقعہ وہ ذکر کریں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا، اس کا ذکر آیا، اور حضرت جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم باپ اور بیٹا، ان کی وہ جو کہانی ہے اور جو اس وقت واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو ہم قرآن پاک سے بیان کریں گے کہ انہوں نے کس انداز کے ساتھ بیٹے کو کہا، اور پھر بیٹے نے اس پر کس انداز کے ساتھ لبیک کہا۔ اس واقعے کو ہم قرآن کریم کی روح سے ہی کوشش کریں گے کہ وہ بیان کیا جائے، کہ بالاستیاب ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے دین اسلام کے اعتبار سے کوئی جداگانہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ہم اسی طریقے کو لیتے ہیں جو طریقہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصورت قرآن عطا فرمایا یا بصورت احادیث عطا فرمائی۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ 23واں سپارہ ہے، سورۃ صافات ہے، یہاں سے ہم اس کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور یہ ذکر واقعہ کا پہلے سپارے بھی آیا، اور پہلے سپارے کے اینڈ پہ، اور پھر دوسرے سپارے کے شروع پر بھی آیا، اور پھر آخر میں ہم 23ویں سپارے پہ آئے، ادھر بھی آئے، کیونکہ پچھلے سال میں نے پہلے سپارے سے غالباً جو ایک واقعہ تھا میں نے اسے ذکر کر دیا تھا، تو اس لیے میں نے اب ممکن یہ سمجھا کہ ہم آگے بڑھیں اور وہ چیز جو پہلے گفتگو میں نہیں آئی اس چیز کو لے کے ہم آگے چلے، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن عظیم ایک چیز کو کتنا جو ہے نا بلند ترین سطح پہ جا کے بیان کرتا ہے، اور انسان کے سوچ کے ہر زاویے پر، انسان کی سوچ کے ہر زاویے، ہر نقطے پر قرآن وہ بات کر کے سمجھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کھڑے تھے اور آپ نے دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، دعا مانگی، اے میرے پاک پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ نیک بیٹے کی دعا مانگنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ہم فقط ایک سنت کو جو قربانی کے سلسلے میں ہے اسے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اولاد کے حوالے سے جو دعا ہے وہ اس کے دنیا میں آنے سے قبل وہ اس طرح کی دعائیں مانگے اور اس طرح کے اعمال کیے جائیں کہ وہ جب دنیا میں آئے تو اس کے خمیر کے اندر دین کی سمجھ بوجھ رچی بسی ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اور پھر یہ دعا جو انہوں نے مانگی تو اللہ پاک نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے پھر انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت عطا فرما دی۔ وہ حلم والا بردبار
وہ طاقت والا اور وہ برداشت والا وہ بیٹا جس کی خوشخبری عطا فرما دی، اور وہ عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ ذکر کیا کہ جس ٹائم حضرت ابراہیم حضرت مائی ہاجرہ کو اور ان کے وہ بیٹے جناب اسماعیل چھوٹے سے بیٹے کو وادی مکہ میں چھوڑ کر واپس گئے تھے، تو اس وقت اس وادی مکہ میں کوئی رہائش پذیر لوگ نہ تھے، وہ صحرا تھا اور وہاں پہ کھانے پینے اور دیگر اشیاء کے نظام بھی نہ تھے، لیکن وہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو خدا کی رضا پہ اتنے راضی تھے اور خدا کی رضا پہ اتنا کامل یقین تھا کہ میں بیٹا اور بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں، بظاہر نہ تو کوئی ایسا گھر ہے جو محفوظ رہے، نہ ہی کوئی اتنا راشن یا معاملات ہیں کہ کچھ دن یا کچھ ٹائم بیت سکے، نہ پینے کو وہ پانی ہے جو میسر آ سکے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اور وہ بیوی کو جب لے کے جناب ابراہیم اس جگہ پہ چھوڑ کے پلٹے تو اللہ کی رضا پر کامل یقین رکھا، اور خدا نے اسماعیل کے قدموں سے جو چشمہ جاری کیا وہ قیامت تک اس میں فیض رکھ دیا۔ پہلے توکل الی اللہ، یقین، اور پہلے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ۔ یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ابتداءً ورد کر دوں کہ جس وقت ایک وقت ایسا تھا کہ جناب ابراہیم کے پاس 400 ریوڑ بکریوں کے تھے، بکریاں اتنی زیادہ تھی، تو فرشتوں نے ایک بار یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور جسے تو نے خلیل بنایا وہ تو دنیا میں اتنا مگن ہے کہ اس کے پاس اتنا بکریاں کا ریوڑ اور اتنا نظام۔ اللہ رب العزت نے آواز دی اور فرمایا کہ فرشتوں تم کیا جانو ابراہیم کیا ہے، اور ابراہیم کی رضا اور اس کا میرے ساتھ تعلق، وہ محبت، جب کوئی اس گلی سے نہ گزرا ہو تو اسے کیا خبر وہ گلی کیسی ہے، جب اس راہ سے کوئی گزر جائے عاشق تو اس عاشق کی جھلک اسے کوئی دیکھ لے تو سمجھ آ جاتا ہے بظاہر تو یہی گلی ہے، حقیقت میں خدا کی جنتوں کے محل نظر آ رہے ہیں۔ وہ جبرائیل امین منتخب ہوئے اور ایک انسانی شکل کے اندر آپ آئے، اور آ کے آپ نے ایک بلند جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے، اور اسی مقام پہ جناب ابراہیم اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے چرواہے کے ساتھ طور پہ۔ تو جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو جناب جبرائیل آپ نے کیا کیا، آپ نے اونچی آواز سے آواز دی، کہا اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا نام لیا، اور بعض روایت میں سبحان اللہ کے بھی ذکر ہے، برکیف اللہ کا جب انہوں نے نام لیا، اللہ اکبر کا نام لیا، تو وہ کیف و سرور اتنا بڑا کہ جناب ابراہیم کا دھیان بکریوں سے ہٹ گیا۔ وہ جب انہوں نے اس طرح گھوم کے دیکھا تو پیچھے ایک شخص کھڑا تھا، اور اس نے اسے پوچھا کہ یہ آواز تو نے دی؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے اس محبوب کا نام لیا جو کائنات کا رب ہے، ایک بار مجھے میرے محبوب کا رب کائنات کا نام سنا دو۔ وہ نام سنانے کے لیے آزمائش تھی، تو جب یہ بات کہی تو جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا، اب اگر تم سننا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ اجرت دینی پڑے گی، کچھ دینا پڑے گا، کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آدھی بکریاں تیری ہوئی، ایک نام پر سب کچھ لٹا دیا۔ پھر اس نے دوبارہ وہ لفظ بولا اللہ اکبر، پھر وہ لفظ دوبارہ جب بولا تو آپ
اس عشق و مستی میں اتنا گم ہوئے کہ آپ کو بکریاں تو بھول گئی، اور پھر کہنے لگے ایک بار پھر مجھے اس محبوب کا نام سنا دو جو رب کائنات کی ذات ہے۔ فرمایا پھر کیا دو گے؟ کہا آدھی بھی تیری ہوگی ساری، وہ بھی لے جا۔ جب پھر اللہ اکبر کی صدا لگائی تو اس عشق و مستی نے وہ صدا سنی اور ساری بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ وہ بکریاں بھی گئیں، سب کچھ ہوا، اور دل میں ایک تڑپ تھی، محبت و عشق تھا کہ میرے محبوب کا رب کائنات کا نام کوئی پھر سنائے۔ جب وہ شخص جانے لگا، بظاہر انسانی روپ تھا، وہ جب جانے لگے تو جناب ابراہیم آگے بڑھے اور پھر اسے آواز دیا جانے والے ایک بار پھر اس محبوب کا نام سنا دے۔ جب وہ نام سنانے کے لگے تو کہا ابراہیم اب تیرے پاس کیا ہے جو تو مجھے دے گا؟ تو کہنے لگے بات اب تو کچھ نہیں، یہ اتنی بکریاں جو تو لے کے جا رہا ہے اس کو چرانے کے لیے تجھے کوئی چرواہا چاہیے، تجھے کوئی نوکر چاہیے جسے چروائے، ان کا خیال کرے، تو مجھے بطور چرواہا رکھ لے اور محبوب کا نام سنا دے۔ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ جب پھر نام لیا، اللہ کا نام لے کے، وہ بکریاں تو رہ گئی، وہ چلے گئے بہرحال، اور پھر جا کے وہ بات تھی، کہنے لگے ہاں باری تعالیٰ واقعی جو محبوب جو خلیل تو نے چنا ہے وہ واقعی اس قدر و منزلت والا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح محبت کی جائے۔